اور جن کو کبھی زندگی میں عدالت کا سامنا رہا ہو یا کبھی کسی قریبی عزیز کو ہو جاتا ہے کوئی، بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ اس سارے پروسیجر میں کوئی دن یا مہینے نہیں لگتے بلکہ سال گزر جاتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کافی ٹائم جو ہے نا جیل میں رہا۔ اب جیل میں جب کبھی کسی کی گورنمنٹ بدلتی ہے نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی وزیر نے یا کبھی صدر نے جیل کا دورہ کر لیا۔ تو جب کوئی وزیر یا صدر کوئی جیل کا دورہ کرتا ہے نا تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی 2 ماہ کی سزا کم کر دی، مطلب آل قیدیوں کا ہی ہوتا ہے کہ سب کی 2 ماہ کی کم ہو گئی، یا انہوں نے جو ہے نا قیدیوں کو کچھ بانٹ دیا، کوئی ان کے لیے کھانے کو لے گئے یا کچھ ایسا کر دیا۔ تو وہاں بھی کسی کا وزٹ آیا تو کسی نے تمام قیدیوں کو 10-10 روپے بانٹ دیے۔ عید آئی اور اس کے پاس 10 روپے تھے۔ معاف کیجیے گا، میں جب بھی کبھی اس کی کیفیت سوچتی ہوں میں جذباتی ہو جاتی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، اس نے جیل سے دونوں کو 5-5 روپے بھیجے جو آج بھی ان کے البمز کی زینت ہے۔ اور آخرکار بہت ساری اپیلوں کے باوجود ان کی فیملی سے خون بہا لینے کی درخواستوں کے باوجود، دنیا جہان کی منتوں کے باوجود وہ فیملی بھی راضی نہ ہوئی اور آخرکار وہ پھانسی کے پھندے سے جھول گیا۔ ایسی بہت ساری داستانیں ہمارے ارد گرد بکھری ہوتی ہیں۔ میں جب بھی اس کو سوچتی ہوں میں جذباتی ہو جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مشکل ٹائم سے۔ السلام علیکم، صبح بخیر اور سارے پاکستان، پیارے پاکستان اور آج تمام اہل مسلمان امہ کو جو ہے نا میں 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے جہالت کا، اندھیروں کا خاتمہ کیا اور ہمیں جینے کا صحیح راستہ، صحیح طریقہ دکھایا۔ اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج میں جس ویڈیو کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ سعودی عربیہ کی ہے یا سعودی عربیہ سے جڑی ہوئی کسی ریاست کی، جہاں ایک قاتل کو بچانے کے لیے، ایک قاتل جس نے کسی کا قتل کر دیا ہے، اس کو بچانے کے لیے پہلے تو ایک بھرپور مہم چلائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا تمام قبیلہ، اس کے قبیلے کے تمام بزرگ جن کی داڑیاں سفید ہیں اور وہ بچے جو بہت چھوٹے ہیں، وہ سب کے سب ایک عجیب طریقہ اختیار کرتے ہیں جس نے جو ہے نا توجہ حاصل کی دنیا۔ اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گر کے اپنی قمیضیں اتارے ہیں، اپنے اوپر کے جو امامے ہیں وہ اتار کے زمین کے اوپر پھینک رہے ہیں اور ایک طرح سے سرنڈر کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے کہ جن کا بچہ اس بچے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مجھے تو وہ ویڈیو میں بہت کم عمر لڑکا نظر آیا جو اپنی ماں سے آخری ملاقات کر رہا تھا، اور اتنے زیادہ یعنی کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے میں کہتی ہوں کوئی ظالم سے ظالم بھی ہو تو اس کا بھی دل پسیج گیا ہوگا
کہ ایک ایک بزرگ اور ایک ایک بچے نے صرف اس کی فیملی سے بلکہ اس کے قبیلے سے، اس کی جو قوم ہے اس سے لوگوں نے اتار کے اور ان کے سامنے پھینکی، لیکن انہوں نے ان کی یہ ریکویسٹ قبول نہیں کی، اور لوگوں نے منتیں کی، ترلے کیے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، میڈیا میں آیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس خاندان نے ان کو معاف نہیں کیا، اور بالآخر اس بچے کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ سزا ہونے کے بعد بھی اس کا بے تحاشا اس کا جنازہ ہونا، اور اس کے بعد اب بھی لوگ جو ہے نا اس کی مغفرت کی جو ہے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، اور اتنے بڑے مطلب ایک بہت ہی ایک جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، جیسے کوئی بڑا لیڈر چلا جاتا ہے تو پیچھے ایک کوہرام۔ یہ واقعہ کراچی کے عباسی ہاسپٹل میں پیش آتا ہے۔ عباسیہ ہاسپٹل میں ان کا کوئی عزیز اس وقت داخل تھا جب ہماری اس ہمشیرہ کی بھائی جو ہے نا، ہماری اس بھابھی کا بھائی اپنے عزیز سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں جاتا ہے، اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے انسان جب ہسپتال جاتا ہے، جب اس کا کوئی عزیز بہت زیادہ بیمار ہو تو ظاہر ہے بندے کی ذہنی کیفیت بہت الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ بے خیالی میں یا چلو خیال میں اس نے نا ہاسپٹل کے اندر کہیں تھوک دیا۔ ہاسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر نے جو ہے نا یہ سارا ماجرا دیکھ لیا۔ گورنمنٹس کے ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کا جو رویہ ہے نا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس معاملے کے اوپر مٹی نہیں ڈال رہی، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان ہاسپٹلز کے ڈاکٹر فرائین بنے بیٹھے ہیں، ان کی جو بدتمیزیاں ہیں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی چھوٹے شہروں کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں یا بڑوں میں جا کے دیکھ لیں، بڑا اچھا سا ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے۔ اس ڈاکٹر نے نا اس کو گریبان سے پکڑا اور اس نے اس کو گندی جو ہے نا ماں بہن کی گالیاں دی۔ وہ لڑکا تھا، نوجوان تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے جواباً اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ اب دونوں آپس میں جو نا لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے اس ڈاکٹر کو شاید اس نے دیوار میں دے مارا، اور اس کے کوئی ایسی چوٹ آ گئی کہ دنیا فانی سے وہ کوچ کر گیا۔ اب ڈاکٹر مر چکا تھا اور یہ لڑکا اریسٹ ہو چکا تھا۔ یہ بہت غریب گھرانے کا بچہ تھا جن کے پاس نہ کوئی وافر رقم تھی کہ وہ بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ وکیل کروا سکے۔ سو اس کا مقدمہ جو ہے نا وہ سرکاری وکیل لڑ رہا تھا، اور سرکاری وکیل کو کیا لگے کہ کسی کی ماں کا جگر ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر کی فیملی ایک اسٹرانگ فیملی تھی، سو انہوں نے بیسٹ سے بیسٹ وکیل کروایا اور آخرکار اس لڑکے کو پھانسی کی سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے کسی لیڈر کے جانے پہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ دکھی ہوتے ہیں، بالکل ایسی ہی کیفیت ہے ان ملکوں میں بھی، جیسے ہم لوگ ان کو نہیں جانتے لیکن پھر بھی ہمارے دل جو ہے نا وہ پسیجے، اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس کے پیرنٹس کے لیے صبر کی دعا کر رہے ہیں۔ اس قبیلے کا یہ حق تھا، وہ چاہتے تو معاف کرتے، نہ چاہتے تو نہ کرتے، لیکن ایک اگر انسانی ایک اخلاقی نظریے سے دیکھا جائے نا تو جہاں فیملی کے علاوہ بھی بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے سروں کے امامے اتار کے زمین پر پھینک دیے، پھر وہ گھٹنوں کے بل خود زمین پہ آئے اور ریکویسٹ کرتے رہے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا دل یہی کہتا ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اور میرا گمان یہی ہے، اگر وہ معاف کرتے
تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے اگلے جہان میں جتنے بڑے سرپرائز اور جتنے بڑے انعام ان کو ملتے نا، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال انصاف جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ اگر اس کا گھرانہ معاف کرتا تو کرتا، اب دوسرا کہہ تو سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے، لیکن اپنے طور ان کو معاف تو نہیں کر سکتا تھا. اور پھر وہ آخری بیٹے اور ماں کی جو جدائی کی وہ آخری لمحات، وہ کچھ نہ پوچھے. میں اس سب کہنے کے بعد ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہر جو ہوتا ہے نا، ہر قاتل وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بڑا درندہ اور بڑا ہی کچھ ہو. بعض وقت ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں جو ہے نا اچانک سے کسی کا مرڈر ہو گیا. غصہ اسی لیے تو حرام کہتے ہیں. اور یہ واقعہ میں جس کا سنا رہی ہوں وہ ہمارے فیملی میں سے ہی وہ خاتون ہے، میرے پھپھوزاد بھائی کی مسز ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. اور یہ ان کے اپنے ساتھ بیتا ہوا جو واقعہ ہے نا، وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا. ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہم چونکہ میں کراچی سے ہوں تو کراچی میں ہم رہتے تھے، تو وہ ہمارے نزدیک رہا کرتے تھے. تو ایک روز جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ ہمیں اپنی البم دکھا رہی تھی. تو اس کی البم کے اندر ایک 5 روپے کا نوٹ تھا. اس وقت ایک نوٹ چلا کرتا تھا جو 5 روپے کا ہوتا تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھابھی یہ 5 روپے کا نوٹ آپ نے تصویر کی جگہ کیوں لگایا ہے؟ تو تب ہمیں اس نے اپنی ایک داستان سنائی جو آج میں یہاں سنا رہی ہوں. اور دل دکھتا ہے ایسی بات کرنے پہ بھی، یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزمائش سے بچائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عادی مجرم ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ عادی مجرم نہیں ہوتے. کسی وقتی جذبات کی وجہ سے، کسی وقتی کیفیت میں آ کر وہ کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں جس کے اوپر بعد میں وہ خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو درگزر کا معاملہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا اختیار بھی دیا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو نہ صرف دنیا میں وہ خون بہا لے سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اجر کا حقدار ٹھہرا. ہماری جیلیں جو ہے نا اس میں اصلی جو ہے، جو اصل مجرم ہیں وہ کم ہوتے ہیں. بہت معصوم لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب ہم ناجائز معصوم لوگوں کی سنتے نہیں ہیں، سالہ سال ان کو جو ہے نا مجرموں کے درمیان رکھتے ہیں، تو ان میں سے اکثر جب باہر آتے ہیں تو وہ پہلے سے معصوم پھر وہ رہتے نہیں. اور اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. جو عادی مجرم ہے اور جو عام مجرم ہے نا، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو عام لوگ بھی جو ہے ان کے ساتھ رہ کے اور ان کو جو سہولیات جیل میں مہیا ہوتی ہیں نا، وہ دیکھ دیکھ کے کہیں نہ کہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور جب باہر آتے ہیں تو معاشرہ ان کو ٹیگ لگا چکا ہوتا ہے نا مجرم کا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بدنام تو ایسے بھی ہیں ویسے بھی صحیح. تو اکثر بیچ میں سے پھر جو ہے نا وہ صحیح زندگی نہیں، اس ڈگر پہ نہیں رہتی. اور اس میں کہیں نہ کہیں قصوروار ہمارا معاشرہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کو اچھی نظر سے دیکھتے بھی. کہتے ہیں کہ نفرت جرم سے ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں. اور علاج مرض کا ہونا چاہیے نا. اس سے بھی جو ہے نا مریض کو تو نہیں ہم پھینک دیتے نا، اس میں سے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں.